سبحان اللہ لے کر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کیا فرمایا کہ تم تو دنیا کی بات کر رہے ہو نا، ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو، میں پھر بھی عبادت اپنے رب کی کروں گا۔ عبادت کس کی کروں گا؟ تو یہی تبلیغ، یہی درس آقا نے اپنی امت کو دیا کہ دنیا کی جتنی لالچیں تمہارے سامنے رکھی جائیں، جس چیز کی تمہیں کہا جائے، لیکن بعد جب اللہ کی توحید ہی آ جائے، بعد جب اللہ کی عبادت کی آ جائے، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ محمد کا غلام وہی ہوتا ہے کہ ہر حال میں، ہر مشکل میں، جس حال میں بھی رہتا ہے وہ حال میں وہ عبادت اپنے رب ہی کرتا ہے۔ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے کیا حکم دیا کہ کیا کرو؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بلند آواز سے کہنے گا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک سے، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اب قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ کیا کرنا ہے؟ اف تک نہیں کرنا، اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ اگر بڑھاپے میں جا کر ان کی سماعتیں کمزور ہو جائیں، قوت گویائی کمزور ہو جائے، تمہیں ان کی کسی بات کی سمجھ نہ لگے یا ان کو کسی بات کی تمہاری سمجھ نہ لگے، تو تنگ آ کر اف بھی نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ بولو، اف بھی نہیں کرنا۔ اگر اف بھی کرو گے تو تمام اعمال ناکارہ ہو جائیں۔ یہ والدین کی شان ہے۔ کیا ہے؟ بولو، والدین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا احترام کر کے دکھایا، بالخصوص والدہ کا مقام بتایا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کا، پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کا، پھر پوچھا، پھر کہا تیرے باپ کا۔ یعنی کہ 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے اور 1 گنا باپ کا حق ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو چھوڑ دیا جائے اور ماں کے قدم چاٹنے لگ جاؤ، ایسا بھی بالکل نہیں ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اس لیے باپ کو راضی رکھو تو ماں کو بھی راضی رکھو، ماں کو راضی رکھتے ہو تو باپ کو بھی راضی رکھو۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ بڑے ظلم کرتا ہے میرے ساتھ، وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہا، جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہا، بڑے ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ فرمایا کہ کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا باپ زیادتیاں کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو کچھ کرے کر سکتا ہے، تیرا باپ تیرا مالک ہے، وہ چاہے تو تجھے حصہ دے، چاہے تو نہ دے، لیکن تیرا یہ کام نہیں بنتا کہ تو باپ کی شکایت لے کر آ جائے۔ تیرا فرض یہ بنتا ہے کہ ہر وقت باپ کے سامنے سر کو جھکا کر کھڑا رہے، کیونکہ اگر تم نے باپ کو راضی کر دیا نا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر باپ کو تم نے ناراض کر دیا تو سمجھ لے تم نے اپنے تمام اعمال خراب کر دیے، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہو گیا۔ سرکار دو علیہ وسلم کے